اب سے کچھ دیر پہلے جب ہم کراچی ایئرپورٹ سے نکلے تھے، ڈاکٹر مہرنگ بلوچ کو جن کو جانے سے باہر ملک جانے سے روکا گیا اور ہم نے ان کو واپس ریسیو کر کے ہم واپس اپنی رہائش گاہ کی طرف آ رہے تھے۔ راستے میں اولڈ ایئرپورٹ روڈ پر پولیس سمیت جو ہے سیکیورٹی کے اہلکار تھے جو سول یونیفارم میں لوگ تھے اور پولیس کی وردی میں بھی لوگ تھے۔ پہلے آئے، انہوں نے ہماری گاڑی کے سامنے اپنی گاڑی کو لگایا اور انہوں نے ہماری گاڑی پہ دعویٰ بولا اور ہمارے ڈرائیور تھے جو گاڑی کو چلا رہے تھے، سب سے پہلے ان کو جو ہے لاتوں سے گون سے دھکے مار کے ان کو جو ہے زبردستی پولیس کی گاڑی میں بٹھایا اور ہمیں لگ رہا تھا کہ سب سے پہلے جو ہے ہماری گاڑی کے ڈرائیور کو وہ اٹھا کے لے کے جائیں گے۔ اگلے چاروں سیٹوں سے جو ہے مجھے اور مہرنگ بلوچ کو سب سے پہلے جو میل پولیس آفیسرز تھے انہوں نے ہماری جسمانی تلاشی لے لی، کہا کہ حالیہ دنوں میں واقعہ ہوا ہے، اس وجہ سے ہم آپ کی گاڑی کی تلاشی لے رہے ہیں۔ اور اب جو ہے دوسری طرف سے سینکڑوں گاڑیاں وہاں سے گزر رہی تھیں، لیکن اس بہانے سے پہلے ہماری گاڑی کی تلاشی لی گئی اور ہمارے جو ہے جسمانی تلاشی لی گئی، پورے گاڑی کو انہوں نے چھان بین کی۔ اس کے بعد ہمارے پرسوں کی تلاشی لی اور ہمارے موبائل فونز جو ہمارے ہاتھ میں تھے، ہمارے موبائل فونز چھینے گئے اور یہ باقاعدہ ایک پری پلان ایک حملہ تھا ہمارے اوپر، ہمیں ڈرانے خوفزدہ کرنے کے لیے۔ ریاست یہ دکھانا چاہتی تھی، اپنی طاقت آزمائی دکھانا چاہتی تھی کہ وہ کس طریقے سے نہتے خواتین اور عورتوں پر جو ہے رات کے پہر ایک بیچ سنسان سڑک پر وہ کس طریقے سے دعویٰ بول سکتی ہے۔ میں اس وقت جو ہے یہ ایک شرم کا مقام ہے کہ کس طریقے سے ایک بیچ سنسان سڑک پر خواتین کو روکا گیا، ان کے دوپٹے کھینچے گئے، ان کے جو ہے جسمانی تلاشی لی گئی میل پولیس آفیسرز کی توسط سے، اور پھر ان کو جو ہے جس طریقے سے ان کو مارا پیٹا گھسیٹا مکے مارے، یہ ایک باعث شرم ہے۔ لیکن بہت افسوس کا مقام ہے کہ اس ریاست میں کوئی شرم کوئی حیا نام کی چیز نہیں ہے۔ اس وقت ہم ایک سیف لوکیشن پر پہنچے ہیں، لیکن جو ہمیں خدشات لاحق ہیں وہ آگے بھی ہمیں لاحق ہوں گے، اور اس وقت جو ہمارے ساتھ جو روا رکھا گیا وہ پورے دنیا میں کہیں پر بھی اس طرح نہیں ہوتا جو ریاست پاکستان ایک جمہوری ریاست ہونے کے باوجود ہمارے ساتھ یہ سب کر رہی ہے۔